برطانیہ قدیم دور میں ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ یہ کوئی ایک ریاست نہ تھا بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے قبائلی علاقوں کا مجموعہ تھا۔ مجموعی طور پر ان قبائل کو کیلٹس کہا جاتا تھا۔ رومن امپائر نے جب فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو کیلٹس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ جب رومن امپائر کا خاتمہ ہوا تو رومی یہ علاقہ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ رومیوں کے جانے کے بعد ایک قوم جو سیکسن کہلاتی تھی برطانوی خطے پر حملہ آور ہوئی اور 5ویں صدی عیسوی میں کیلٹس کو شکست دے کر اس نے برطانیہ کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا، اور یہ سیکسنز 11ویں صدی کے وسط تک برطانیہ پر حکومت کرتے رہے۔ اس دوران برطانیہ 7 بادشاہتوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں ایسٹ اینگلیا، میریکا، نارتھمبرلینڈ، سسیکس، ایسیکس اور ویسیکس شامل تھے۔ بالآخر 9ویں صدی عیسوی میں ویسیکس نے باقی بادشاہتوں کو پے در پے شکست دے کر تقریباً تمام برطانیہ پر حکومت قائم کر لی، اور یہ اس ریاست کا آغاز تھا جسے تاریخ میں برٹش کنگڈم یا برطانوی راج کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے مشہور ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز دیکھی ہے تو وہ 7 کنگڈمز اور پھر ویسٹروس کی باقی بادشاہتوں پر بالادستی کی کہانی سے واقف ہوں گے، اور بظاہر یہ کہانی حقیقی واقعات سے کہیں نہ کہیں متاثر ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ سیریز دیکھی ہے وہ اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے کہ برطانوی سیاسی نظام میں بادشاہ کی طاقت مرکزی اور بے حد وسیع تھی، لیکن بہرحال لامحدود اور لافانی ہرگز نہ تھی۔ تخت پر بیٹھنا کوئی آسان کام ہرگز نہ تھا۔ تقریباً ہر بادشاہ کی ایک مشاورتی کونسل ہوا کرتی تھی جو کہ اہم ترین سیاسی خاندانوں کے افراد پر مشتمل ہوتی تھی۔ ریاست کی فیصلہ سازی میں ان تمام افراد کا اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ کمزور بادشاہوں کے دور میں ان افراد کا اثر و رسوخ مزید بڑھ جاتا۔ ان افراد کو اس معاشرے کی ایلیٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہنگامی صورتحال یا طاقت کا توازن بگڑنے پر یہ طاقتور ترین افراد بعض اوقات بادشاہوں کا تختہ بھی الٹ دیا کرتے تھے اور اپنے منتخب کردہ کسی دوسرے امیدوار کو تاج پوشی کر کے بادشاہ بنا دیا کرتے۔ میڈیول انگلینڈ مجموعی طور پر ایک دیہی معاشرہ تھا جس کا ذریعہ معاش زیادہ تر زراعت، غلہ بانی اور دیگر دیہی صنعت سازی تھا۔ مقامی معاملات مقامی سطح پر ہی حل کیے جاتے تھے۔ گاؤں کی سطح پر ایک پنچایت نما کونسل موجود ہوا کرتی جسے موٹ کہا جاتا تھا۔ جب معاملہ گاؤں کی سطح سے بڑھ جاتا تو اسے ایک اور کونسل کے سپرد کیا جاتا جو کہ کئی گاؤں سے منتخب کردہ لوگوں پر مشتمل ہوتی، اور اسے 100 موٹ کہا جاتا تھا۔ اس کا سربراہ 100 مین کہلاتا تھا۔ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی کونسل شاعر کے نام سے موجود تھی جس کا سال میں 2 بار اجلاس ہوتا تاکہ اہم ترین معاملات کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کے سربراہ کو آلڈر مین کہا جاتا تھا۔ لہذا سیاسی فیصلہ سازی میں انتخابی عمل اور عوامی نمائندگی کا اصول شروع سے ہی برطانوی سیاسی نظام کا حصہ رہا، اور بادشاہی نظام میں بھی ایسا ہی تھا۔ 1066 صدی عیسوی میں ولیم آف نارمینڈی نے برطانیہ کو فتح کر لیا، اور اس کے دور سے وسیع پیمانے پر سیاسی اصلاحات کا آغاز ہوا۔ اینگلو سیکسن دور کی کونسل جو وائٹن کہلاتی تھی، اس کی باضابطہ تشکیل نو کی گئی، اور اس توسیع کردہ نئی کونسل کو میگنم کونسلیم یا دا گریٹ کونسل کہا گیا۔ اس میں اہم ترین سیاسی اور مذہبی طبقوں کے افراد کو نمائندگی دی گئی، لیکن اس کا اجلاس کبھی کبھار ہوتا۔ اس دوران ایک مختصر کونسل ریاستی معاملات میں بادشاہ کی مشاورت کا کام انجام دیا کرتی تھی۔ اسے کیوریا ریجس یا دا اسمال کونسل بھی کہا جاتا تھا، اور یوں آہستہ آہستہ سیاسی اور ریاستی امور میں ان کونسلوں کا کردار برطانوی سیاسی نظام کا حصہ بنتا چلا گیا۔
بڑی کونسل آخر میں برطانوی پارلیمنٹ اور چھوٹی کونسل بالآخر کیبنٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ لیکن یہ عمل بتدریج صدیوں میں ہوا، اور اس تمام عرصے میں کئی بار یہ عمل بہت سی رخنہ اندازیوں اور مشکلات کا شکار بھی ہوا۔ مثال کے طور پہ کنگ جان، جو کہ اینجیون ڈائناسٹی سے تعلق رکھتا تھا، نہایت ہی جابر حکمران ثابت ہوا، جو کسی کونسل کے عمل دخل کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے مطلق العنان طرز حکمرانی سے اشرافیہ نہایت تنگ ہوئی، اور یوں بادشاہ اور برطانوی اشرافیہ کے مابین باقاعدہ محاذ آرائی کا آغاز ہوا۔ یہ تنازع اس قدر بڑھا کہ تمام تر اشرافیہ متحد ہو گئی، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک مصالحتی دستاویز پیش کی، اور اس کی توثیق نہ کرنے پر بغاوت اور خانہ جنگی کی دھمکی دی۔ مجبوراً بادشاہ کو اس دستاویز کو قبول کرنا پڑا۔ اس آئینی دستاویز کو برطانوی تاریخ میں میگنا کارٹا یا دی گریٹ چارٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی شرائط کے تحت بادشاہ کے کئی لامحدود سیاسی اختیارات کو کونسل کی اجازت سے مشروط کر دیا گیا، اور یوں برطانیہ میں آئینی یا محدود بادشاہت کے نظریے کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ تمام واقعات اس قدر سادہ ہرگز نہ تھے۔ اس تمام محاذ آرائی میں بنیادی تنازع بادشاہ کی ٹیکسیشن کی پالیسی پر تھا۔ برطانیہ اس وقت ایک فیوڈل یا جاگیردارانہ طرز کا معاشرہ تھا، جہاں پر اشرافیہ اسی فیوڈل طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے اپنے علاقوں اور جاگیروں میں اس اشرافیہ یا نوبلٹی کو بے حد وسیع اختیارات حاصل تھے۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق ٹیکس عائد کرتے اور عملاً جیسے چاہتے اپنی رعایا سے سلوک کرتے۔ کنگ جان نے اشرافیہ کے ان اختیارات سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، کیونکہ وہ اس منہ زور اور بے لگام اشرافیہ کی قوت کو محدود کرنا چاہتا تھا۔ کنگ جان نے مجموعی طور پر کوئی ایسا اقدام نہ اٹھایا جو کہ براہ راست عام عوام کے لیے مشکل پیدا کرتا، بلکہ اس نے صرف اشرافیہ پر بھاری لگان اور جرمانے عائد کرنے شروع کیے۔ اس کے نتیجے میں مرات یافتہ طبقے کے اکثر افراد بادشاہ کے مقروض اور نادہندہ ہو گئے۔ بادشاہ نے جب سختی سے وصولی کا عمل شروع کیا تو اشرافیہ آہو بکا کرنے لگی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس تنازع کا مقصد نہ تو انسانی حقوق تھا اور نہ ہی اعلیٰ انسانی اقدار، بلکہ صرف اور صرف اشرافیہ کے اقتدار اور مراعات کا دفاع تھا۔ میگنا کارٹا کو اعلیٰ انسانی حقوق اور آزادی کے آئین کے طور پہ جو دیکھا گیا، یہ محض 17ویں اور 18ویں صدی میں اس کی اثر نو تشریح کا نتیجہ تھا۔ خصوصاً ایڈورڈ کوک اور انلائٹنمنٹ کے دیگر دانشوروں نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ایسا کرنا شروع کیا، ورنہ اس دور میں کہ جب یہ واقعات پیش آئے تو معاملہ صرف اشرافیہ اور بادشاہ کے مابین اقتدار اور اختیارات کا ہی تھا۔ اس میں سماجی فلاح، جمہوریت یا شخصی آزادی کا کوئی ذکر نہ تھا۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میگنا کارٹا سے اس تنازع کا حل نہیں ہو گیا۔ تب بادشاہ کی سیاسی پوزیشن کمزور تھی، لہٰذا اس نے مصلحتاً یہ معاہدہ قبول کر لیا، لیکن بعد میں اس کی تفصیلات اور عمل درآمد پر پھر سے اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ جھگڑا بدستور جاری رہا۔ اس موقع پر بادشاہ نے اپنی ہزیمت کا بدلہ چکانے کے لیے باغی بیرن سے یک کے بعد دیگرے نمٹنا شروع کیا، اور ان میں سے بہت سوں کو شاہی عتاب کا نشانہ بننا پڑا۔ اس صورتحال میں اشرافیہ اس قدر بوکھلا گئی کہ انہوں نے بغاوت میں ساری حدیں ہی پار کر لیں، اور فرانس کے شہزادے پرنس لوئس کو دعوت دی کہ وہ برطانیہ پر حملہ کرے اور کنگ جان کا خاتمہ کر دے۔ یہ اقدام صریحاً غداری کے زمرے میں آتا تھا، لیکن اشرافیہ نے اپنا اقتدار اور مال و دولت بچانے کی غرض سے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ کنگ جان نے بھی شاید اس قسم کی صورتحال کا اندازہ کئی سال پہلے ہی لگا لیا تھا، لہذا نہایت دور اندیش سیاسی حکمت عملی کے تحت اس نے پہلے ہی یعنی 1213 عیسوی میں برطانیہ کو کلیسا کی جاگیر قرار دے کر کلیسا سے اپنے تعلقات نہایت خوشگوار کر لیے تھے۔
جب شہزادے لوئس نے 1216 عیسوی میں برطانیہ پر حملہ کیا تو برطانوی اشرافیہ کی اسے بھرپور تائید حاصل تھی۔ اس نے آتے ہی لندن اور کئی دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یوں کنگ جان کے لیے صورتحال نہایت مخدوش ہو گئی۔ کنگ جان نے فوراً اپنے اتحادی پوپ سے رابطہ کیا اور پوپ نے اس کی بھرپور تائید کرتے ہوئے میگنا کارٹا کو ہی منسوخ کر دیا اور اشرافیہ کے تمام اراکین جنہوں نے پرنس لوئس کا ساتھ دیا تھا انہیں عیسائی ملت اور مذہب سے خارج کر دیا، یعنی ایکس کمیونیکیٹ کر دیا۔ بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران ہی کنگ جان بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے وفادار جنرل ولیم مارشل نے اس کے 9 سالہ بیٹے ہنری سوم کو تخت پر بٹھایا اور بطور سپہ سالار لوئی کے خلاف زبردست جنگ لڑی اور کئی محاذوں پر پرنس لوئس کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ مزید یہ کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت ولیم مارشل نے میگنا کارٹا کا ایک ترمیم شدہ مسودہ بھی منظور کر لیا۔ ایسا کرنے پر برطانوی اشرافیہ کی مزاحمت کا زور یک لخت ٹوٹ گیا اور یگے بعد دیگرے انہوں نے ہنری سوم کی اطاعت کر لی۔ تمام برطانوی اتحادیوں کے اس طرح سے ساتھ چھوڑ جانے پر لوئی کو نہایت شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اگلے سال ہی یعنی سن 1217 عیسوی میں شکست خوردہ برطانیہ سے واپس اپنے وطن لوٹنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ تمام یورپ میں لوئی کے لیے نہایت جا گھسائی کا باعث بنا، لیکن برطانوی اشرافیہ کو بلا لوئی سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ انہوں نے محض اپنے مقاصد کی خاطر اسے استعمال کیا اور مقاصد مل جانے پر ساتھ چھوڑ کر انجان بن گئے۔ میگنا کارٹا ہر پہلو سے بادشاہ اور اشرافیہ کے مابین طاقت کے اشتراک کا محض ایک فارمولہ تھا، اسی لیے اس دور کی تاریخ میں اکثر اس کو ریبیلین بائی دا کنگز ڈیٹرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی امراء کی بغاوت جو سرکاری واجبات سے بچنے کی خاطر کی گئی۔